دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید خورشید احمد شاہ، وفاقی وزیر محنت و افرادی قوت۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک شاہ صاحب۔ یہ جو خبریں آ رہی ہیں میڈیا میں کہ آپ نے اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے آپ نے شگاف ڈالا اور دوسری طرف اس کو نہیں توڑنے دیا۔ نہیں، شگاف نہیں ڈالنے دیا علی وان بند کے اوپر۔ تو یہ آپ ابھی تک یہاں پر کیونکہ نیوز بھی چل رہی ہیں، تو کیا اصل صورتحال ہے؟ مشتاق بھائی، میں تو پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کا پروگرام کافی لوگ دیکھتے ہیں اور کافی لوگ اس سے تبصرہ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مجھے موقع دیا کہ میں یہ وضاحت کر دوں، کیونکہ بڑی قیاس آرائیاں چل رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ذی شعور آدمی ایسی حرکت نہیں کر سکتا کہ ایک جگہ کو بچائے اور دوسری جگہ کو ڈبا دے۔ پہلی تو یہ بات ہے۔ اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ یہ جو ریلیف بریچ ہے، ان کا کنسپٹ ہی نہیں ہے ایریگیشن کوڈ میں۔ یہ بات آج سے 4-3 دن پہلے کور کمانڈر، چیف منسٹر، میں اور جی او سی اور دوسرے جو ایریگیشن کے ایکسپرٹس تھے، پاکستان کے ٹاپ ایریگیشن ایکسپرٹ، جس میں اپنا ریاض صاحب بھی تھے جو ایریگیشن سیکٹری ہمارے پنجاب کے تھے، اور جو ابھی چیئرمین ہے اس کے واٹر بورڈ کے واٹر مینجمنٹ کے، اور اس کے ساتھ مزمل صاحب تھے جو ہمارے بہت ہی پرانے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے، جس نے گڈو بیراج کو بنایا، اس کو ڈیزائن بھی کیا، اور اس کے ساتھ دہر صاحب تھے جو ابھی سیکٹری رہ چکے ہیں ایریگیشن کے، ادریس راجپوت تھے، اور احمد صاحب تھے جو بیراج کے، جس نے ابھی ری ڈیزائن کیا تھا۔ یہ سارے لوگ بیٹھے تھے اس میٹنگ میں۔ ان لوگوں نے کلیئرلی کہا کہ یہ جو ریلیف کٹ ہوتا ہے یہ ہماری ایریگیشن ڈپارٹمنٹ میں کنسپٹ ہی نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، یہ بھول جائیں کہ یہ ہم ایک علاقے کو ختم کر کے دوسرا علاقہ بنائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سکھر شہر جو ہے نا، یہ میرا شہر ہے، اور اس شہر سے میں 5 مرتبہ ایم این اے بنا ہوں اور ایم پی اے بنا ہوں، اور ابھی بھی دونوں ایم پی اے پیپلز پارٹی کے ہیں اور ایم این اے بھی پیپلز پارٹی کا ہے۔ 1988 سے لے کے آج تک یہ شہر ہمارا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ شہر کو خدا نخواستہ یہ کچھ ہو جائے تو یہ سکھر شہر نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جن کو صرف آج کے دن میں بھی نصرت بھائی، مشتاق بھائی، یہ ان کو سیاست سوچ رہی ہے۔ ہم رات کو بھی نیند نہیں کرتے، یو بلیو می، میں رات کو 4 بجے تک چلتا رہتا ہوں۔ ابھی بھی صبح 8 بجے نکلا ہوں، میری نیوی والوں کے ساتھ میٹنگ تھی، میں صبح 4 بجے ہو جاتے ہیں، پھر 2 گھنٹے بیٹھے بیٹھے کے نیند آ جاتی ہے، پھر نکلتے ہیں۔ کہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی سکھر کو اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، اللہ رحم کرے، بریچ پڑ جائے نا، تو یہ کیا ہوگا کہ جا کے شکارپور، گڑیاسین، مدہجی، لاڑکانہ، کمبر، شہداد کوٹ، دادو 7، یہاں تک یہ پانی جائے گا، صرف سکھر نہیں ہے۔ نہیں شاہ صاحب، عرض یہ ہے، جہاں تک تو میری بات ہے آپ کی، میں اس بات سے آپ پہ تنقید کی جا سکتی ہے، آپ پہ کرٹیسزم کیا جا سکتا ہے، آپ کی جماعت کے بارے میں بھی ہزاروں باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن آپ کا بہت ویلڈ پوائنٹ ہے کہ آپ 6 مرتبہ اس شہر سے منتخب ہوئے ہیں، سکھر میں آپ کا گھر ہے، آپ میں یہ ہمت نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر بھی اور وضاحت کے لیے آپ یہ بتا دیجئے کہ علی وان کے اس طرف تو قادرپور گیس بھی ہے نا، اگر علی وان کو شگاف، ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپاشی والے کہہ رہے ہیں ایسی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی، کوئی ٹرم ہی نہیں ہے ان کے ہاں، تو اس سے آپ کی پتہ نہیں زمینیں ہیں یا نہیں، لیکن اگر ہوں بھی تو وہ اگر بچ بھی جائیں تو قادرپور گیس شاید نہ بچ پائے، کوئی ایسی بھی بات ہے سر؟ بات قادرپور تو اوپر ہے نا، پانی وہاں سے آتا ہے نیچے۔ اچھا، قادرپور تو 80 کلومیٹر اوپر ہے، ہاں، پانی وہاں سے آتا ہے، پہلے گڈو سے قادرپور سے پھر سکھر، پھر آگے۔ ٹھیک، تو ابھی جو میرا فارم ہاؤس کا ان لوگوں نے ڈرامہ کیا ہوا ہے، وہ اگر کہیں خدا نہ خاصا اس جگہ سے ٹوٹ جائے تو میرے فارم ہاؤس میں تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، اس لیے سوال پیدا نہیں ہوتا کہ بیچ میں نارا کینال ہے، نارا کینال سے کم 15 فٹ میرا اوپر فارم ہاؤس ہے۔ اچھا، وہاں پانی لفٹ چینل سے جاتا ہے۔ اچھا، ایک تو بات ہی کلیئر، میں اس لیے کہتا ہوں جب آپ آئیں نہیں تو ایسی باتیں سر کیوں آ رہی ہیں شاہ صاحب کہ آپ کو پھر فوج نے آلموسٹ ڈیٹین کر لیا؟
اور میں یہ اخباروں میں چھپ رہا ہے، سکھر شہر کو آج تک چھوڑا نہیں ہے میں صبح کو بھی سکھر میں ہوتا ہوں اور شام کو بھی سکھر میں ہوتا ہوں، رات کو بھی سکھر میں ہوتا ہوں، اور خود میں نے ننگے پاؤں چل کے بھی. اصل میں یہ ہوا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک علاقہ ہے بندر کا، بندر روڈ کا، وہاں پہ 29 سے دیواریں بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. بدبخت لوگوں نے ان پہ قبضے کیے ہوئے ہیں اندر، ان کی ریپیئر ہوئی نہیں ہے. 96 میں نے یہ علاقہ 80% خالی کروا دیا تھا. 96 میں اور خالی ہو گیا تھا. جب حکومت چلی گئی تو پھر ان لوگوں نے قبضے کر دیے. اب وہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ گوڈاؤنز بنے ہوئے ہیں، اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو موقع نہیں ملا ہے کہ وہ اندر سے ریپیئر کر سکے. ابھی بھی جا کے میں نے دروازے توڑوائے ہیں لوگوں کے، اور کچھ کافی گھروں کو توڑوایا ہے اپنے ایکسکیویٹر سے.